تیسرا کام جو رمضان سے پہلے ہم نے کرنا ہے، جو کام ہم نے جس کی نیت کرنی ہے اس کے لیے آج ہی سے اس کے فضائل اپنے ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں اس پر قرآن و سنت میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں ان فضیلتوں کو اپنے دماغ میں حاضر کریں، اور نہ کرنے پر اللہ نے جو ناراضگی اور وعیدیں سنائی ہیں انہیں بھی اپنے دل و دماغ میں حاضر کیجیے، تاکہ پھر عمل کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہو۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کے فضائل سامنے نہیں رکھتے۔ دیکھیں، جمعہ کے لیے آج الحمدللہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے نماز جمعہ ادا کی جائے، لیکن دماغ میں کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعے کی نماز بڑی نماز ہے، بس اتنی بات ہے۔ کتنی بڑی نماز ہے؟ اس جمعے کی طرف جب آپ گھر سے قدم اٹھاتے ہیں آپ کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ کبھی اس فضیلت کا استحضار کیجئے اور یہ سوچئے کہ میں جب گھر سے نکلا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے راستے میں فرشتے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو میرا استقبال کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مہمان بن کے میرے گھر میں آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ جمعے کا دن ہوتا ہے تب بھی عیدین کا دن ہوتا ہے، چھوٹی اور بڑی عید کا دن، جس وقت ایمان والے آتے ہیں اجتماع میں، مسجد میں یہ قدم رکھتے ہیں، وہاں فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اللہ کے مہمان مرحبا، خوش آمدید۔ اس بات کو سامنے رکھیے کہ میں ایک عمل تو کر رہا ہوں، خالص عمل نہیں کر رہا، اس میں مجھے اللہ دے گا کیا؟ پھر جس وقت میں جمعہ پڑھ کے باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اگر اس جمعے میں اخلاص کے ساتھ یہ شریک ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو کے باہر نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ کبھی سوچا اس بات کو؟ سوچا جتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھے اس پہ کیا ملا؟ تو رمضان المبارک جو آ رہا ہے جہاں ہم نے نیت خالص کی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعمال کی فضیلتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ تب پھر دیکھیے کہ عمل میں شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، پھر تہجد پڑھنا آسان ہوگا، نوافل کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، دعاؤں میں لمبا لمبا وقت گزارنا آسان ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت میں ایسا دل لگے گا کہ بلانے والا بلائے گا اور ہمارا دل نہیں تھکے گا، ہم کہیں گے یہ کام ہوتے رہتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تلاوت اور قرآن کا مہینہ ہے، یہاں میں نے قرآن مجید کثرت سے پڑھنا ہے۔ تبھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت پہلے بتائی کہ انسان بڑا لالچی ہے، اسے جب کسی کام کا فائدہ معلوم نہ ہو اس طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ دین ہمارا پہلے فائدہ بتاتا ہے، اس فائدے کو سوچو۔ تبھی تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کا نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔